لاہور کے شہریوں، آج کی ویڈیو آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے ایک بڑے سوال کا جواب ہے کہ آخر لاہور شہر میں افغان پناہ گزینوں کے خلاف آپریشن سست روی کا شکار کیوں ہے؟ اور اتنی بڑی تعداد میں جہاں افغان پناہ گزین موجود ہیں تو حکومت پنجاب کی ایک پراسرار سی خاموشی، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ یہ تمام حالات و واقعات جو کاروباری حلقوں کے اندر ایک پریشانی پیدا کر رہے ہیں، لاہور کی رہائشیوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں۔ تو اگر حکومت پنجاب کی پراسرار خاموشی ہے اور اس کے کوئی نتائج بے دخلی پروگرام کے زیادہ مؤثر طریقے سے لاہور میں نہیں نکل رہے تو پھر عوام کیا کریں گے؟ میں ہوں فرحان عباس اور آج تاریخ ہے 17 نومبر 2025۔ ناظرین، گزشتہ چند مہینوں میں لاہور کے مختلف علاقوں میں، جس میں گلبرگ، فیروز پور روڈ، شاہدرہ، بادامی باغ، انارکلی اور پرانا لاہور جیسے علاقے شامل ہیں، اس میں ایک واضح تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹوں میں، چائے کے ہوٹلوں پر، ورک شاپوں میں اور سڑکوں کے کنارے نت نئے چہرے نظر آتے ہیں جو خد و خال سے اس بات کا منہ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ یہ لاہور میں مقیم غیر قانونی طور پر افغان باشندے ہیں، جو آج بھی وفاقی حکومت کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود لاہور میں ہمیں چلتے پھرتے اور اپنا کاروبار آرام سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مقامی تاجر شدید پریشان ہیں۔ اچھا، ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کاروبار کرنے والے حضرات اگر امپورٹ کرتے ہیں مال کو، یا لوکل پروڈکشن جو پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں ان کو اپنی دکانوں پر رکھ کے سیل کرتے ہیں، اور جس قیمت پر وہ ان چیزوں کو بیچتے ہیں اور ایک مناسب سا منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے برعکس یہ افغانی سمگلنگ کا مال لا کر دھڑا دھڑ مارکیٹوں میں بھر دیتے ہیں، جس میں کاسمیٹکس کا سامان ہے، جس میں کپڑوں کا سامان ہے، جس میں گھر کی استعمال کی چیزیں تک شامل ہیں، جس میں برتن سے لے کر کراکری سے لے کر مطلب ہر چیز، مطلب مائکرو ویو بھی شامل ہے، اے سی بھی شامل ہے، فریج بھی شامل ہے۔ یہ تمام کا تمام سمگلنگ کا، ایل ای ڈیز، ایل سی ڈیز، یہ تمام چیزیں وہ سمگلنگ کر کے لاہور شہر کی مارکیٹوں میں، بلکہ پورے پاکستان کی مارکیٹوں میں اپنے کالے پیسے کو سفید کرنے کے لیے ایک منافع کمائے نہ کمائے وہ، لیکن وہ دھڑا دھڑ لوکل تاجر کی قیمت سے کم قیمت پر مارکیٹ میں مال بیچتے ہیں۔ اب جو کہانی ہے وہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتی ان تاجروں کے اوپر ہی۔ اب سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کیوں خاموش ہے؟ بار بار شکایت کے باوجود چھاپے یا کاروائیاں محدود کیوں ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ بعض پولیس افسران یہ خود کہتے سنے گئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ یار کمال بات نہیں ہو گئی؟ اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سیاسی دباؤ کی بات کرتے ہیں، سیاسی دباؤ کی، سیاسی وابستگی ان پٹھانوں کو، افغانیوں کی بہت زیادہ انہوں نے پیسے کھلا کھلا کے تمام سیاسی جماعتوں میں اپنے نمائندوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اپنی کاروائیاں ڈالنے کے لیے، اپنے تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے شدید طریقے سے پورے کا پورا سیاسی نظام کے اندر اپنی انوالومنٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، بیوروکریسی میں الگ بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر سیاسی جماعتوں کے اندر اپنے نمائندے جتنے ہیں اپنے علاقوں کے، ان کو پیسے ویسے فنڈنگ ونڈنگ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو وہ بھی سیاسی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ کچھ سرکاری کمزوری ہے۔ اب سرکاری کمزوری تو بھئی حکومت کی پالیسی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ جب حکومت کی پالیسی ہی محدود کاروائیاں اور نرم ہاتھ رکھنے کی ہو تو سرکاری ادارے کیا کریں گے؟ اب کچھ کہتے ہیں کہ حکومت کو صورتحال کو فی الفور نظر انداز کر رہی ہے۔ حکومت جو ہے نا وہ تھوڑا سا جان چھڑا رہی ہے کہ یار کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ بن جائے، بدماشیاں لڑائیاں جھگڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں تو خامخواہ امن و امان کا مسئلہ نہ بنے، تو حکومت فی الحال ان سے نظریں چرا رہی ہے۔ لاہور کے رہائشی صرف ایک چیز چاہتے ہیں: امن، تحفظ اور واضح حکومتی پالیسی۔ لیکن جب غیر قانونی آمد و رفت بڑھ رہی ہے اور اس پر کوئی کنٹرول نہ ہو تو خوف بھی بڑھتا ہے نا، تو خوف بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب حکومت کی پالیسیاں ان تینوں چیزوں کو ایڈریس نہ کریں نا پراپرلی، تو پھر لوگوں میں خوف بھی بڑھتا ہے۔ بازاروں میں چوریوں کا ذکر، چھوٹے موٹے جرائم اور تصادم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کیا حکومت نے شہر کو خود چلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی؟ اب معاملات جو ہیں وہ اصل خاموشی کی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ باوثوق ذرائع کے مطابق حکومت اندرونی طور پر فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ حکومت
اندرونی طور پر فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ان کے خلاف ایک سخت آپریشن کرنا ہے یا ان کو ابھی بھی لیوریج دے کر، نرم ہاتھ رکھ کر، ڈرا دھمکا کر ان کو کنونس کرنا ہے، مجبور کر دینا ہے کہ یہ خود فرینڈلی طور پر پاکستان سے یا لاہور شہر سے یہ باہر نکل جائیں۔ اب کچھ وزراء سخت کاروائی چاہتے ہیں۔ اب وہ وزراء سخت کاروائی چاہتے ہیں جو حقیقی طور پہ عوامی نمائندے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں خواجہ آصف صاحب کی، بلند و بانگ سیدھے طریقے سے ان کو اپوز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نکالو باہر ان کو، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، ستیہ ناش کر دیا انہوں نے ہمارا، ان کو نکال کے باہر کریں، تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب کچھ سمجھتے ہیں کہ نرمی بہتر ہے۔ پولیس کو واضح آرڈر نہیں مل رہے، پولیس شش و پنج کا شکار ہے کہ بھائی ہاتھ تگڑا ڈالیں کہ نہ ڈالیں، پکڑیں کہ نہ پکڑیں۔ بیوروکریسی انتظار کی پالیسی پر کارآمد ہے، کیونکہ حکومت نے پراسرار خاموشی کی ہے، تو بیوروکریٹس کو جب تک کمشنر حضرات کو، اسسٹنٹ کمشنر حضرات کو واضح احکامات نہیں ملیں گے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ان کو واضح احکامات مل جائے نا، تو افغانی آپ کو مطلب ہارڈلی 3 دن لگے گا پورا پنجاب صاف ہو جانا ہے، بلکہ پورا پاکستانی صاف ہو جائے گا اگر سخت طریقے سے آپریشن کیا جائے۔ یعنی پورا نظام سلو موڈ میں ہے، پورا نظام سلو موڈ میں ہے، اور یہ خلا غیر قانونی طور پر مقیم افغانی بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو مقامی مزدور مزید متاثر ہوں گے، کاروباری مقابلہ غیر قانونی سمت میں جائے گا، چھوٹے جرائم بڑھ سکتے ہیں، آبادی کا توازن بدل سکتا ہے، سیکیورٹی چیلنجز پیدا ہوں گے۔ یہ صرف ایک وقت کی خبر نہیں، یہ آنے والے مہینوں کی بڑی پالیسی کو چیلنج ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عوام کیا کریں؟ اب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے علاقے کے متعلقہ تھانے میں مہذب انداز میں شکایت درج کریں۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، کوئی غلط گفتگو نہیں کرنی، سیدھا تھانے میں جا کے اپلیکیشن رجسٹر کرانی ہے۔ مقامی انتظامیہ اور اپنے نمائندوں سے سوال کریں، اور مقامی انتظامیہ سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں نا، ڈپٹی کمشنر حضرات، جو کمشنر حضرات ہیں، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، جن کی ذمہ داری بنتی ہے، اور مقامی انتظامیہ میں ہمارے ڈی آئی جی صاحبان ہیں، پولیس کے نمائندے ہیں، ان سے جا کر ہم سوال کر سکتے ہیں۔ ایسے علاقے میں جانے سے گریز کریں جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف حکومت کو بولنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، ایپلیکیشن لکھنی ہے، چٹھیاں لکھیں، آپ چٹھی لکھیں، سب سے بہترین کام ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو آپ چٹھی لکھیں، آپ گورنر صاحب کو چٹھی لکھیں، آپ منسٹر صاحبان کو چٹھی لکھیں، آپ آئی جی پنجاب کو چٹھی لکھیں، آپ کمشنر صاحب کو چٹھی لکھیں، اور ان کو بتائیں کہ میرے علاقے میں یہ تمام تر مسائل ان غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی وجہ سے ہیں، خدا کا واسطہ ان کے لیے کوئی آپریشن کریں اور ان کو نکال کے باہر کریں، تاکہ میرے بچوں کا آئندہ آنے والا جو مستقبل ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ میڈیا پر دباؤ ڈالیں تاکہ حکومت ساز فیصلے پر مجبور ہو جائیں۔ اب میڈیا پر دباؤ کیسے ڈلے گا؟ میڈیا پر دباؤ یہ ڈلے گا کہ مجھ جیسے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، مین سٹریم میڈیا جن خبروں کو نہیں کرتا نا، جس پہ بات نہیں کرتا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ان سے افغان پناہ گزین کا ٹاپک ہے۔ آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ، آپ میرے ساتھ کم از کم اتنا تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون بک میں کوئی ایک ایسا بندہ جس کو آپ میری ویڈیو فارورڈ کریں، جو صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بات کرتا، تو وہ آپ کے تمام رائے اور میری زبان سے آپ کے لیے ادا کیے گئے الفاظ افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے بے دخلی کے بارے میں، وہ تمام لوگ، ان ہو سکتا ہے کسی کی ایک کلک کسی فیصلہ ساز تک آپ کا پیغام پہنچا دے۔ تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آواز اٹھانا میرا کام ہے، پھیلانا آپ کا کام ہے۔ آپ ساتھ جڑیں گے تو ہم اس مشکل سے ہم نکل پائیں گے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کیا کر رہا ہے ہمارا۔ لاہور کے شہری آج ایک جواب چاہتے ہیں، اور حکومت کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ افغان پناہ گزینوں کی بے دخلی کیسے ممکن ہوگی، اور حکومت کو یہ جواب، حکومت پنجاب کو ضرور دینا پڑے گا۔ ہم اس ایشو پر اپڈیٹس لاتے رہیں گے، اور اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے جو باتیں میں نے کہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ میں یہ لکھ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لاہور کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے علاقے میں افغانیوں کی کیا پوزیشن ہے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔